لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے ہم سب کے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور سائلو دامن سخی کا تھام لو, سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اور مکتب میں لکھتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے, ہم سے زیادہ آپ علم رکھتے ہیں کہ یہ محفل کس مناسبت سے منعقد کی گئی. ہم تو آئے ہیں تو ہمیں معلوم چلا ہے کہ بھائی گھر کی جو نیب رکھی گئی تھی اور گھر کا آج افتتاح ہے, اسی کی مناسبت سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوا. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے میرے بندو, ذرا غور کریے گا آپ لوگ, اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم, کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت و سلامتی عطا کی ہے, اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت. جسم کے اندر آنکھ عطا کیے, اس کے اندر بینائی بخشی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو تو پھر یہ دنیا کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں. اسی طرح سے اگر بینائی تو ہو لیکن اپنا شعور اگر اس کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ ودیت نہ کرے تو پھر دماغ نہ رکھنے والا بندہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کس وجہ سے ہو رہی ہے. شعور, عقل و شعور یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے دنیا کی تمام چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر شے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت, ہر شے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ اس نعمت کا استعمال اگر غلط کیا جائے تو نعمت بجائے نعمت کے زحمت بن جائے. جیسے کھانا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت. انسان اگر کھانا نہ کھائے تو زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا, چونکہ انسان بشر ہے اور بشری تقاضے یہ ہے کہ وقت وقت پر اس کو خوراک دیا جائے, اس کے جسم کی توانائی کے لیے, اس کے جسم کو قوت بخشنے کے لیے غذا تناول کرتا رہے بندہ. تو اس طرح سے وہ کھانا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. لیکن اسی کھانے کو اگر کوئی غلط طریقے سے کھا لے, جیسے کھانا چاہیے تھا 2 روٹی اگر کھا لے 5 روٹی, کھانا چاہیے تھا 2 بوٹی کھا لے 5 بوٹی, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بوٹی جو پیٹ میں جا کر کے جسم کو قوت بخشتا, پیٹ خراب ہونے کے بعد اس جسم کو لاغر کر دیتا, نقصان ہو جاتا ہے.
تو اسی طرح سے دنیا کی تمام چیزیں آپ مشاہدہ کریں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا، میرے بندو، یہ آسمان کا جو سامیانہ ہے، یہ زمین کا جو فرش ہے، یہ چرند و پرند ہے، تمہارے جسم کے اندر تمام تر جتنے اعضاء ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بندو یاد رکھو، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے ہماری ان نعمتوں کی شکر گزاری کی، قدردانی کی، لازیدنکم، تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نعمت کی شکر گزاری کی تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دیں گے۔ لیکن میرے بندو یاد رکھنا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری نعمت کی تم نے ناشکری کی، میں نے آپ جیسی عظیم نعمت دی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے مشاہدات، اللہ کے عجائبات کا مشاہدہ کر کے اللہ کے سامنے ہونے کا علم حاصل کرتے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی نعمت کا آپ نے غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن کفرتم، اگر تو نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرے بندو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک۔ جس طرح سے میں نعمت دینے پر قادر ہوں، اسی طرح سے پل بھر میں تم سے وہ نعمت چھیننے پر بھی قادر۔ اگر اللہ آپ کو عظیم نعمت سے سرفراز کر سکتا ہے تو محروم بھی کرنے پر وہ قادر۔ تو اسی طرح سے جب بھی آپ کو یا ہمیں چاہیے کہ جب اللہ کی کوئی عظیم نعمت ہمیں ملے، جیسے کوئی جاب مل گیا، گھر بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، تو یہ ان طرح کی جب نعمتیں ملے تو ہم اللہ کا شکر گزاری کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بہتر طریقہ ہے، محفل میلاد کی شکل میں اگر اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور بہترین طریقہ۔ اب اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے چلیں کہ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس تفسیر کے حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے، کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں غالباً یہ واقعہ ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں، لیکن پھر آپ کے یادداشت میں یادہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو میاں بیوی تھے، ایک شوہر تھا، ایک بیوی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کے پاس وحی بھیجی اور نبی کو ارشاد فرمایا کہ میرے نبی جاؤ اور اس میاں بیوی سے کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کی عمر 80 سال رکھی، یعنی اب تم اس دنیا میں صرف 80 سال زندگی بسر کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم دونوں مل کر کے آپسی مشورے سے چاہو تو پہلے 40 سال امیری کے لے لو یا پہلے 40 سال غریبی کے۔ کیا فرمایا اللہ نے اپنے نبی سے کہ میرے نبی جاؤ اور میاں بیوی سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کی عمر 80 سال رکھی ہے، جس میں 40 سال امیری کے ہیں اور 40 سال غریبی کے۔ اب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو پہلے 40 سال امیری کے لے لو یا پہلے چاہو تو غریبی کے لے لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی چل پڑتے ہیں اس بندے کے پاس، راستے میں ملاقات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم بھیجا تھا نبی کے واسطے سے، نبی وہ حکم سناتے ہیں اس بندے کو۔ شوہر کہتا ہے کہ حضور والا آپ ایسا کرے کہ مجھے مشورہ کا وقت دے دیں، میں اپنی شریک حیات سے جاتا ہوں، مشورہ کروں گا، اس کے بعد آپ متعین کر دیجئے گا کہ میرے 40 سال پہلے امیری کے ہوں گے یا 40 سال پہلے غریبی کے۔ چنانچہ شوہر اپنے گھر جاتا ہے، بیوی سے مشورہ کرتا ہے، چنانچہ مشورے کے بعد یہ بات طے پاتی ہے کہ کیوں نہ ہم 40 سال پہلے امیری کے لیں، 40 سال بعد غریبی کے، چاہے جس طرح سے ہو ہم کاٹ لیں گے، لیکن پہلے 40 سال ہم امیری کے لے لیں گے۔ چنانچہ وہ بندہ آتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے کہ حضور والا آپ ایسا کریں کہ پہلے 40 سال ہمارے لیے امیری کے کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے وہ بندہ، اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جاؤ تمہارے پہلے 40 سال امیری کے ہو گئے، اب 40 سال بعد کے غریبی کے تمہارے رہے کے یاد رکھیں۔ چنانچہ وہ میاں چلا جاتا ہے اپنے گھر۔ وہ دونوں غریب تھے چکے، اس سے پہلے غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اب جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ اب 40 سال تم امیری کے ہو، تمہارے امیری کے رہیں گے، تو وہ میاں جاتا ہے گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ شریک حیات
آج تک تو ہمارے چولہے پہ چھوٹی دیگچی چڑھا کرتی تھی، اب اپنے چولہے پہ چھوٹی دیگچی نہ چڑھاؤ بلکہ بڑا سا دیگ چڑھاؤ، اسی لیے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اب تو ہم غریب ہو نہیں سکتے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا اب غریب ہو نہیں سکتے ہیں، تو پہلے تو ہم دونوں کھاتے تھے، اب ہم صرف دونوں نہ کھائیں گے بلکہ اللہ کی غریب مخلوق کو بھی ساتھ میں کھلائیں گے۔ غریب تو ہو نہیں سکتے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ 40 سال پہلے امیری کے رہیں گے۔ چنانچہ اس کے گھر پہ دیگ چڑھتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، شہروں میں جاتا ہے اور اللہ کی غریب مخلوق کو چن چن کر کھلاتا ہے، بلا بلا کر کھلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آپ آج چلے ہمارے یہاں دعوت ہے، ہمارے یہاں دعوت۔ چنانچہ شہر کے جتنے غربا و مساکین حضرات تھے سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، سب اس کے گھر چلے آتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، دسترخوان پر طرح طرح کی نعمتیں سجا دی جاتی ہیں، طرح طرح کے کھانے لگا دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ غریب مخلوق، اللہ کی وہ غریب مخلوق کھانا کھاتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے کہ باری تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا، جس نے میرا پیٹ بھرا، زندگی بھر اسے امیر رکھ۔ ابھی ان غریبوں نے دعا سے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے بھی نہیں تھے کہ پھر اللہ نے اپنے نبی کے پاس وہی بھیجے کہ میرے نبی جا اور میرے اس بندے کے گھر کا ایک چکر اور لگا۔ چنانچہ نبی کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ابھی تو میں اس کے یہاں سے آیا ہوں، اب کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی جا میرے بندے سے کہہ دینا کہ ہم نے تمہیں رزق دی تھی اور تو نے ہمارے رزق کی قدر کی ہے اور ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے، تم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کہاں صرف کرنا چاہیے تھا، تو نے ہمارے غریب مخلوق کا پیٹ بھرا ہے، ان کے اٹھے ہوئے دعاؤں نے تمہاری تبدیلی